دنیا کے جس ملک میں یہ اتریں گے لوگ ان کو انڈے ماریں گے، لوگ ان کو ٹماٹر ماریں گے، اور پاکستان میں سیاسی عمل کو بے عمل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو مورا ثابت ہوگا، اور آصف زرداری یہی چاہتا تھا کہ پنجاب میں گند پھیلے، اور سب سے بڑا گندا اور پراگندا آدمی یہی وزیر داخلہ تھا، راجہ کیا نام تھا اس کا، ثناء اللہ۔ اس کے ذریعے یہ گن ڈالنا چاہتے ہیں۔ میں پریس کے سامنے ایف آئی آر رکھتا ہوں ناموس رسالت کی، جو دونوں شہروں میں عمران خان جیسا آدمی جو ننگے پاؤں روزہ رسول میں جاتا ہے اور جس نے اسلام ناموس رسالت کے لیے اتنے کام کیے ہیں، اس کا نام بھی ایف آئی آر میں دیا ہے، اور فواد چودھری کا نام بھی دیا ہے۔ شیخ رشید کا نام تو دینا ہی دینا تھا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو 31 مئی سے یعنی آخری ہفتے سے پہلے میں ہر روز پریس کانفرنس بھی کر سکتا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی میں الیکشن اس لیے لڑا کہ آپ نے مجبور کیا، میں تو ریٹائر ہونے کی طرف جا رہا تھا، لیکن ایک نالا لئی کی وجہ سے اور عمران خان کے خلاف جو ایک انٹرنیشنل سازش تیار ہوئی، کیا اوورسیز پاکستانی نہیں سمجھتے کہ یہ جو انٹرنیشنل سازش تیار ہوئی ہے اس کو کانسپریسی کہیں، اس کو مداخلت کہیں، اور اس کے جو پاکستانی غدار جو ان کے ساتھ شریک ہوئے یہاں یہ جو سیاستدان ہیں، میں نے بڑے دل سے میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے، اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کی عظیم فوج کی قربانیوں کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور یہ سازش ہے جو کہ کی جا رہی ہے، لیکن میں پاک فوج سے ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو ای سی ایل میں سے نکالا گیا ہے۔ میں ڈی جی ایم آئی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ ای سی ایل میں سے کن لوگوں کو نکالا گیا ہے۔ میں ڈی جی ایم آئی سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ کون سے 200-300 لوگ ہیں جن کو آل آف سڈن نکالا گیا ہے، اور نکالنے کے پروگرام ہیں۔ 60% کابینہ 60% کابینہ ضمانت پہ ہے، اور عمر قید ہے۔ کئی لوگوں کو عمر قید ہے جن کو فیڈرل منسٹر کے عہدے پہ لایا جا رہا ہے یا لایا گیا، نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اور میں ساری قوم کے سامنے کہتا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ جیل میرا سسرال ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، اور میں جب کھڑا ہو جاتا ہوں نا تو کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی میری پارٹی عوامی مسلم لیگ، میں نے ہمیشہ قلم دعات سے الیکشن لڑا ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا ایک بھتیجا نہیں، دوسرا بھی لے جاؤ، تیسرا بھی لے جاؤ، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں، اور میں عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں عدلیہ انصاف کرے۔ بندیال صاحب کے، فتح محمد خان بندیال کے والد میرے والدوں کی جگہ تھے، کمشنر راولپنڈی تھے۔ سارا بوجھ عدلیہ پہ آنے لگا ہے، سارا بوجھ عدلیہ پہ اس لیے آنے لگا ہے کہ یہ جھوٹے مقدمے جو ہیں یہ بنائے جا رہے ہیں، اور اگر اس طرح کے مقدمے جھوٹے آپ نے بنائے، ان کی آپ ایف آئی آریں پڑھیں، ایک ہی ایسی ہیں، کیونکہ لکھی ثناء اللہ نے ہیں، وزیر داخلہ نے لکھی ہیں، اور سامنے بٹھا کے لکھوائی ہیں۔ اس کو تکلیف کیا ہے شیخ رشید سے؟ اس کو یہی تکلیف ہے، ایک ہی تکلیف ہے کہ شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور یہ سارے چور 40 ارب روپیہ انہوں نے نگلا ہوا ہے، اور یہ مقصود چپڑاسی کی سیاست کرنے والے اور مسرور چپڑاسی کی سیاست کرنے والے، اگر دنیا سیاست میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس ملک کا پرائم منسٹر شہباز شریف فرد جرم کے کیس میں جس دن فرد جرم لگنی تھی اس دن بہانہ بنائے، اور اس کا بیٹا چیف منسٹر اس پہ اس دن فرد جرم لگنی تھی، اگر یہ ثابت ہو کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹا ایسا ہے جن پہ کرپشن کی فرد جرم ہو، اور وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں اور وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں، اگر دنیا میں 1000 سال کی سیاست میں کوئی ثابت کر دے، میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا۔ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ اس ملک میں خانہ جنگی کے لیے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں، میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ مجھے بھی گرفتار کریں گے، میں تیار بیٹھا ہوں۔ 2 دفعہ کل انہوں نے میرا پیچھا کیا ہے،
کوئی بات نہیں، لیکن میں نے انہیں کہا کہ آپ وارنٹ گرفتاری لائیں، میں بالکل بزدل آدمی نہیں ہوں جی، بالکل نہیں ہوں۔ یہ شیخ رشید اور عمران خان کو تحریک سے پہلے جیل بھیجنا چاہتے ہیں اور اس تحریک کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں۔ یہ تحریک صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ کال صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ بچے، عورتیں، مائیں اس طرح نکلیں گی کہ لوگوں نے کبھی تصور میں اتنا بڑا عوام کا سمندر نہیں دیکھا ہوگا۔ اور میں مقتدر حلقوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس رانا ثناءاللہ کو پٹا ڈالا جائے، یہ خانہ جنگی کرائے گا۔ اور یہ جتنے لوگ انہوں نے چھوڑے ہیں، خاص طور پر ایفیڈرین والے اور ڈرگ مافیا والے، اور بغیر کابینہ کی منظوری کے رات اور رول بدل کے، اور جس قسم کی جس آدمی نے ایف آئی اے میں ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی ہے اس کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے۔ ہر اس آدمی کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ہے جنہوں نے ان کی انویسٹیگیشن کی تھی، کیونکہ یہ اس ملک میں دوبارہ لوٹ مار کا بازار چاہتے ہیں، وہ دور ختم ہو گیا ہے۔ اور اگر انہوں نے عمران خان اور شیخ رشید کو گرفتار کیا تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ان لوگوں کو کوئی نہیں اسلام آباد میں لا رہا، یہ خود آ رہے ہیں اور اس طرح آئیں گے اگر ہم نہیں رہے تو رہیں گے، پھر یہ بھی نہیں رہے گا نام اللہ کا۔ اور اس لیے میں مقتدر حلقوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو خراب کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اس پر وہ توجہ دیں۔ اور میں نے کوسار تھانے میں لکھ کر دے دیا 7 آدمیوں کے خلاف کہ اگر میں مارا جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو ان لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ 5 بڑے جتنی ایجنسیوں کے سربراہ ہیں ان کو لکھ کر خط دے دیا، ریسیو کرا لیا ہے، آپ یہ لے سکتے ہیں، ٹی سی ایس پہ بھی دے دیا اور ویسے بھی دے دی ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ یہ جن لوگوں کو رہا کیا گیا یہ کون لوگ ہیں اور کتنے ٹن ان کے اوپر ہیروئن اور ڈرگ کے کیسز ہیں۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتا دیں کہ 2014 میں بھی ایک تحریک شروع ہوئی تھی لاہور سے، اور پھر آپ کو پتہ مالٹون میں کیا صورتحال ہوئی تھی، وہی کردار جو ہے اب مرکز، یہی وہ شخص تھا جس نے حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری تھی، رانا ثناءاللہ۔ اور اسی کے بارے میں عابد شیر علی کا والد جو کہتا ہے کہ وہ اس نے 18 قتل کیے نہیں کیے، مجھے نہیں پتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں آگ کی سیاست کی ہے۔ عمران خان امن کی سیاست کر رہا ہے، ہم امن سے آئیں گے جس دن وہ کال دے گا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ راولپنڈی ایسا تاریخی نکلے گا اور چاند رات کو بھی لوگ جھنڈے لے کے نکلیں گے۔ اور میں نے کہا کہ ہم ان بازاروں میں نہیں جائیں گے جہاں شاپنگ کی بازار ہے، موتی بازار جی، 200 سے لے کے 300 لوگ۔ لیکن کل اور آج رانا ثناءاللہ نے بار بار واضح طور پر کہا ہے کہ حکومت کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، جسے چاہے سزا معاف کر سکتے ہیں، جسے چاہے ملک سے بلا سکتے ہیں، اور نواز شریف کی طرف ان کا اشارہ ہے۔ بڑے شوق سے، ہمیں کیا اعتراض ہے جی؟ میرا مطلب ہے انہوں نے وہاں پیناڈول نہیں کھائی نواز شریف نے کبھی، اس کے پڑوسی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے جو گزرتا ہے چور کہہ کے گزرتا ہے۔ ایون فیلڈ کے تھانوں میں جا کے لوگوں نے درخواست دی ہے کہ یہاں ایک بندہ نواز شریف نامی رہ رہا ہے، جو آدمی گزرتا ہے اس کو چور کہہ کے گزرتا ہے۔ جس نے آنا بڑے شوق سے آئیں۔ میں تو پہلے کہتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی، اس وقت تو شین کی حکومت ہے۔ اور اس نے 14 گالیاں دی فوج کو، 14 گالیاں دی ہیں گجرانوالا سمیت اور شیخو پورہ اور لندن سمیت۔ شہباز شریف نے 14 مرتبہ فوج کے جوتے چاٹے ہیں، جوتے پالش کیے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ یہ خوفناک حالات ہیں، یہ مہینہ مئی کا خطرناک ہے، خوفناک ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ اپیل تو عدلیہ سے کر رہے ہیں، لیکن درخواستیں ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی کو دے، اصل طاقت کا سرچشمہ وہ ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے۔ سمجھتے کہ عدلیہ کا کوئی طاقت نہیں۔ عدلیہ کی طاقت ہے جب ہم پکڑے جائیں گے، جب ہماری ضمانت نامے جائیں گے تو اس وقت ان کی طاقت ہے، لیکن ایجنسیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک ٹن ہیروئن والے لوگ جو ہے ملک سے بھاگنے جائیں۔ میں نہیں کرا رہا بیل بیفور ارسٹ۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے راولپنڈی میں بھی آج مظاہرہ ہوا، ملک کے دیگر شہروں میں بہت اچھی بات۔ ٹارگیٹڈ مظاہرہ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کا نام لے کے۔
دیکھیں جو کچھ ہوا روزہ رسول کے باہر ہوا برا ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. میں ایز ایک پارٹی کے سربراہ ہونے کے بھی کہتا ہوں کہ اگر مریم اورنگزیب یہ کہے کہ راشد شفیق جو ہے حرم میں تھے یا روزہ رسول، وہ وہاں تھا ہی نہیں. میں 18-20 دن پہلے وہاں جب آیا، میں نے آ کے جو صورتحال دیکھی تو میں نے پشاور میں کہا کہ جناب لوگوں نے تو ان کو گالیاں دینی ہیں کیونکہ لوگ ان پہ تپے ہوئے ہیں. اور آج میں نے آپ کی پریس کانفرنس میں کہا یہ لندن جائیں، فرانس جائیں، جرمنی جائیں، جہاں جائیں ان کو گالیاں پڑنی ہیں. ان کے چہرے دیکھ کے پاکستانی چور 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 کہنا شروع ہو جاتے. کوئی فرق. دیکھیں اگر مجھے گرفتار، رات کو بھی میرے پیچھے انہوں نے لوگ لگائے رکھے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. میں نے ابھی عمران خان کو کہا پی ٹی آئی ضرور ایسی اسٹریٹجی بنائے گی. اگر کوئی بھی کچھ نہ کرے عمران خان کی کال پر لوگ کیڑیوں کی طرح اسلام آباد آئیں گے. یہ فیصلہ نہ شیخ رشید کا ہے نہ کسی اور کا ہے. لوگ عمران خان کی کال پر آ رہے ہیں. لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے اور جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے یا مداخلت ہے اس میں مقامی جو ہے پیسہ جو ہے غیر ملکی سرمایہ استعمال ہوا جس سے کہ پاکستان میں یہ انتشار ہوا. صبح تک تو نہیں پتا تھا، آج کہتے ہیں کہ اٹک میں ہے، پھر یہ کہیں اور لے جائیں گے. جو انہوں نے ویڈیو کی ہے وہ کوئی حرم کی نہیں کی ہوئی، وہ حرم سے باہر کھڑے ہو کے شوق ہوتا ہے جیسا انہوں نے وہ بات کی ہے. وہ حرم کے اس واقعات میں حرم میں موجود نہیں تھے. میں روزہ رسول کی تو نہیں کہہ سکتا، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں، وہ وہاں موجود نہیں تھے. اور میں یہ بھی نہیں، بھیک بھی نہیں مانگتا اس کی رہائی کی. پیارے اندر مجھے خوشی ہے، ذرا اس کی ٹریننگ ہو جانی چاہیے. میں اس کی بھیک بھی نہیں مانگتا رہائی کی. اچھا رہے ہفتہ 10-15 دن. مقتدر حلقے کبھی خاموش نہیں رہتے، ان کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. مقتدر حلقوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں. وہ ان سب لوگوں کو جانتے ہیں اچھے یا برے طریقے سے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مقتدر حلقوں کی باری نہ آئے اور اس ملک میں الیکشن کروا دیں، سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے. ان کی بات ہر کوئی مانتا ہے. ہمیں تو دیکھیں، میں ایک نام لیتا ہوں امریکہ کی بجائے، کیا نام لیتا ہوں جی، وہ جو سامراج کا. میں نے کہا تھا ہمیں سامراجیوں نے نکالا اور لوکل جو ان کے ہینڈلر ہیں نواز شریف، شہباز شریف کی پارٹی اور جو لوگ بکے انہوں نے پیسے پکڑے اور ہمیں نکالا. 2 ووٹوں کا فرق ہے ابھی بھی. ایک زائد کہہ رہا ہے ایک کا، ایک فوت ہو گیا تو ایک اور ادھر چلے جائے گا. پرویز لائی کہہ رہا تھا سالک بھی ادھر چلے جائے گا. سو پاکستان میں بحران نہیں ختم ہو رہا. دعا کریں 31 مئی تک پرامن رہیں، لوگ پرامن رہیں، کوئی حادثہ نہ ہو. یہ پاگل آدمی جو ہے منسٹر انٹیریئر جس کو بنا دیا ہے، اور اسی لیے بنایا کہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو، اس ملک میں خون خرابہ ہو. اور اسی لیے میں نے وقت سے پہلے لکھ کر دے دیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں لوگ. آپ کے بڑے سوال ہو گئے. دیکھیں منسٹر انٹیریئر نے تو ہر وہ کام کرنا ہے کیونکہ ہماری مقبولیت میں اللہ کے بعد عمران خان کی وجہ سے ایک دم اضافہ ہو گیا ہے. جو ہماری شہروں میں پوزیشن تھی اس کو 100 گنا اضافہ ہو گیا ہے. پہلے الیکشن سے ہم گھبراتے تھے، اب الیکشن سے وہ گھبراتے ہیں. پہلے الیکشن میں ہم تاخیر چاہتے تھے، وہ ہمیں سلیکٹڈ کہتے تھے، اب ہم ان کو کہتے ہیں سلیکٹڈ آپ ہیں اور امپورٹڈ آپ ہیں. وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے تھے آج سارا ان پر لاگو ہے. ہمیں الیکشن کی کمپین کی اب ضرورت نہیں ہے. قوم عمران خان کے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ. خیر ہے جی. میں اللہ نہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں آج بھی پیش گوئی کرتا ہوں، چاہیں گے لوگ انہیں انڈے ماریں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر میں عمران خان، فواد چودھری اور میرا نام دیا گیا ہے.
میں آج بھی سمجھتا ہوں پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے، میں ڈرنے والا نہیں، جیل میرا سسرال، ہتھ کڑی میرا زیور ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جان کو خطرہ ہے، میں نے ملک کے اہم لوگوں کو اطلاع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کال دی ہے اور لوگ نکلیں گے، اسلام آباد پہنچیں گے۔